کشمیر کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں مگر قوم کی یہ غدار بیٹی خاموش ہے۔ کشمیر میں تقریباً 5 ماہ سے اسکول بند ہیں مگر میڈیا کی یہ ناجائز بیٹی خاموش ہے۔ کشمیر میں انڈیا کی دہشت گردی زوروں پر ہے مگر اوباما کی یہ بیٹی ایک بار پھر سے خاموش ہے۔ سوات میں فوجی آپریشن کے خلاف ان کی زبان اور قلم دونوں چلتے تھے مگر اب کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ملالہ کی تو جیسے بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو شخص پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف بولتا ہے پاکستانی میڈیا اسے اپنا ہیرو بنا لیتا ہے، مگر ملالہ یوسفزئی اور مریم صفدر قوم کی غدار صحافیوں کی بیٹیاں تو ہو سکتی ہیں مگر پاکستان کی بیٹیاں نہیں۔ میں تمام میڈیا والوں کو کہوں گا کہ براہ کرم ان کو پاکستانی لڑکیوں کا رول ماڈل بنانا چھوڑ دیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملالہ یوسفزئی کی اصلیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں MWTV، میرا نام محمد فارس ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ شکل سے معصوم نظر آنے والی ملالہ یوسفزئی اصل میں کتنی غدار اور کتنی بھیانک شکل رکھتی ہیں اس کا اندازہ ہم ان کی کتاب سے لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا آئی ایم ملالہ۔ اس کتاب کے مصنف USA کے ایک اینکر پرسن کرسچن تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے کھلے طور پر پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف اتنا بھونکا کہ اس کتاب کو بالآخر بند کرنا پڑ گیا۔ اس کتاب میں محترمہ فرماتی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہر کسی کا حق ہے اور شیطانی آیات نامی گستاخانہ خطاب بالکل ٹھیک اور درست تھی۔ اس کے خلاف مظاہرے کرنا، اس کے خلاف احتجاج کرنا بالکل غلط تھا۔ اس کتاب میں اسلام اور قرآن کا مذاق تک اڑایا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے نامناسب کلمات بھی ان کا جیسے ایک موضوع بن گیا تھا۔ ملالہ اس کتاب میں لکھتی ہیں کہ اسلام میں 2 شادیوں کا کنسیپٹ جو دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور عورت کو ایک شادی کرنے کی اجازت ہے جیسے ویسے ہی مرد کو بھی ایک شادی کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتی ہیں کہ زنا کے لیے 4 گواہ لانا بھی ایک بہت غلط بات ہے اور ایسا قانون بھی ختم کر دینا چاہیے۔ ملالہ یوسفزئی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ملونہ تسلیم نسرین میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں اور میں اس کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ملونہ تسلیم نسرین ہے جس کو بنگلہ دیش نے ملک بدر کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس وقت وہ بھارت میں مقیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی بک میں تحریر کرتی ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے اور جو قانون گستاخ رسول پر موت دیتا ہے وہ قانون غلط ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ اس جیسی لڑکی سے پاکستانی قوم کو محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ 2 قومی نظریے کی تو جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں دھجیاں تک بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ انڈیا سے آزادی ایک بے وقوفانہ عمل تھا اور اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کی اموات ہوئیں جو کہ بہت ہی بری بات تھی۔ قائد اعظم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ کہنا تھا ملالہ یوسفزئی کا اپنی کتاب آئی ایم ملالہ میں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو انہوں نے غلطی کی ہے، غلطی تو نہیں، انہوں نے خود جان بوجھ کر یہ لکھا تھا اور پیج نمبر 72 پر انہوں نے لکھا ہے کہ قادیانی مسلمان ہیں اور پاکستان اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں مسلمان کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ میں مانتی ہوں کہ قادیانی مسلمان ہیں اور ان کو پاکستان اور اسلام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کا بھی پورا حق ہے۔ میں ملالہ یوسفزئی کی اطلاع کے لیے عرض کروں گا کہ ان کے رہنما اور ان کے 2 نمبر نبی مرزا قادیانی گستاخ ملعون شخص کو اس بدبخت انسان نے کہا تھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ تو ملالہ یوسفزئی آپ بھی اس کو نبی نہیں مانتی تو پھر کیا آپ بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ CIA کا ایجنٹ کہ آپ کے گھر کتنے دن قیام پذیر رہا اور BBC کو کتنے خط لکھتا رہا، کہ آپ وہ بھول گئی ہیں؟ پاکستانی دشمنی میں آپ اس قدر آگے نکل گئی ہیں کہ آپ نوبل پرائز تو پاکستان کے نام سے لے لیتی ہیں، لیکن پاکستان میں آپ نے کیا گند گھولا اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ پوری دنیا میں چلی گئی ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے سارے کارنامے پر۔
ملالہ یوسفزئی، آپ چاہے کشمیر کے حق میں بولیں یا نہ بولیں، آپ کی شاید اب ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے حق کے لیے اپنی گندی زبان استعمال کریں، کیونکہ آپ جب بھی بولیں گی تو آپ یہی کہیں گی کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، وہ بالکل غلط فرمایا تھا۔ آپ کے یہی خیالات ہوں گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ملالہ یوسفزئی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم ایک وینری لیڈر تھے اور انہوں نے بغیر جیل جائے پاکستان کو آزاد کر لیا تھا۔ اسی طرح عمران خان سے بھی پاکستانی قوم کو پوری توقع ہے کہ وہ پاکستان اور ISI کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی کشمیر کو آزاد کر لیں گے اور کشمیر اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کشمیر کے حق کے لیے، کشمیریوں کے لیے دعائیں کریں اور کشمیر کی آزادی کے لیے جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور کشمیر کی آزادی کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گردونوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔